اور آج کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے پاس حمزہ شہباز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق صرف 3 سے 4 گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہم جس وقت یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تو ان کے پاس 4 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو ان کے پاس جو وقت ہوگا وہ صرف 9 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک 3 گھنٹے کا ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صدر کے کہنے کو انہوں نے جو سفارش بھیجی ہے، جو خط بھیجا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر رہنمائی کریں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں ہم اس کے مطابق کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے حلف لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ابھی تک جو قانونی صورتحال ہے اور جو آئینی صورتحال ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز شریف کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ صورتحال اسی کا تسلسل ہے جو اس سے پہلے قومی اسمبلی میں صورتحال بنی تھی، وہاں پر تحریک عدم اعتماد تھی اور وہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو تھے اس کو ڈیلے کرتے چلے آ رہے تھے۔ پنجاب میں بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اگرچہ ان کے خلاف خود تحریک عدم اعتماد موجود ہے لیکن وہ اس صورتحال کو ڈیلے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب گورنر پنجاب بھی اس حلف کو جو کہ حمزہ شہباز کا حلف ہے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدر مملکت جو ہے حلف لینے سے، وزیر اعظم کا حلف لینے سے اور کابینہ کا حلف لینے سے انکار کر چکے ہیں اور انہوں نے بیماری کا جواز پیش کیا تھا، لہذا وہ کسی حد تک سیف ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے۔ اگر جب گورنر پنجاب بھی بیمار ہوئے تھے لیکن بیمار ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اور اب پوری طرح صورتحال جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے، وہ حلف لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن حلف نہ لینے کی صورت میں اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک قسم کی ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کرپشن کے الزامات میں پکڑا جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ کیس کی بات کی جا رہی تھی، راولپنڈی والے کیس کی بات کی جا رہی تھی، بہت سارے ایسے مقدمات تھے جن کی بات کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کاروائی ہوگی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسلام آباد سے جو خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئین شکنی کے جرم میں وزارت قانون و انصاف نے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ نے ایک بڑی کاروائی شروع کر دی ہے۔ ایک بڑی کاروائی یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت عارف علوی، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 یعنی کہ سنگین غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنے پروگرام میں رانا صلاح اللہ خان جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہے، ہم نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت قائم ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو حکومت نے یہ معاملہ جو ہے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اب تک کی اطلاعات جو یہ ہیں کہ ابتدائی جو رائے لی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قاسم سوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق آئین کو سبوتاژ کرنے کے مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، وہ اس میں باقاعدہ طور پہ ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں اگر آج اس وقت 3 سے 4 گھنٹے کی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا عمر سرفراز چیمہ کی طرف سے تو جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی واضح کر رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ بھی آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس وقت 12 کروڑ عوام کے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے، پچھلے 28 روز سے حکومت نہیں ہے، حکومت نہ ہونے کو مسلسل جو ہے یہاں پر اس کی مدت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بیوروکریسی پریشان ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے احکامات کہاں سے لینے ہیں، اس کے 2 قبلے اس وقت ہو چکے ہوئے ہیں، عوام اس وقت پریشان ہے۔ اور یہ آج جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کی صورت میں یہاں پر وزیر اعلیٰ موجود ہے، حکومت موجود ہے، حکومت تو اگر وزیر اعلیٰ موجود ہیں تو کابینہ موجود نہیں ہے، کابینہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی سنگین صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اور اگلے 3 سے 4 گھنٹوں میں اگر گورنر پنجاب نے کوئی سٹیپ نہ لیا تو بڑی سنگین صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے کیا پولیٹیکل امپیکٹس ہوں گے، کیا یہ ایک مرتبہ پھر وہ سیاسی انتہا پسندی، وہ ایک دشمنی، وہ نفرت ایک مرتبہ پھر اجاگر ہو جائے گی جس کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ ہم سیاست کی انتہا پسندی میں آگے جائیں گے، اس پر بات کریں گے ہم آج کے پروگرام میں۔ میں یہاں پر ہمارے جو شرکا ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاسی کارکن
سابق رکن پنجاب اسمبلی، چیف ویب جی رہے ہیں یہاں پر، سابق وزیر، صوبائی وزیر کے طور پہ کام کرتے رہے، مسلم لیگ نون کے مزاج کو سمجھتے ہیں، رانا ثناء اللہ خان کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ رانا ارشد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں جناب اورنگزیب برکی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، ایک سنجیدہ سیاستدان، سمجھتے ہیں چیزوں کو، جانتے ہیں، اور ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں حافظ ذیشان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے ترجمان ہیں، ابھی ان کا راستے میں کہہ رہے ہیں میں یہاں پر پہنچ رہا ہوں۔ رانا ارشد صاحب، آرٹیکل 6 لگانے کے لیے جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر ہم سیاست کی اس طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف پر جو آرٹیکل 6 لگایا گیا، اس کا جو فیصلہ آیا وہ بڑا خوفناک تھا، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجف علی خان صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ سیاسی لحاظ سے عوام کی نبض کو محسوس کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے یہ 4.25 سال بعد ہم نے آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ہم لے کر آئے ہیں، اور وہی اتحادی جو ان کے ساتھ تھے، انہی اتحادیوں کی مدد سے ہم یہ سب پروسیجر اڈاپٹ کیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس دن ٹائمنگ تھی تو ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے 10:30 بجے سے لے کر رات 11:45 بجے تک قوم کا مذاق اڑایا، سب سے بڑی عدلیہ کے فل بینچ کے فیصلے کا مذاق اڑایا۔ پھر آپ نے وہ دیکھا، اور اس کی کنٹینیوٹی پنجاب میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں 3 اپریل کو واقعی مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آئین شکنی کی جا رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی جی کی میں جا رہی کرتا ہوں، آئین شکنی کی جا رہی ہے اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے فیصلوں کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ دیکھنا 3 اپریل کو اجلاس یہااں پر پی ٹی آئی نے رکھا تھا، اس کو 6 پر لے گئے، 6 کو اسمبلی سیل کر دی نوری نت نے، جو گجرات کا نوری نت ہے، اور 6 کو تو جو تھا ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس بلایا تھا قاسم سوری صاحب نے، اور ایک پیپر کے اوپر، ایک سادہ پیپر کے اوپر لکھ کر انہوں نے کہہ دیا تھا اجلاس بلا لیں۔ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی مزاری صاحب انہوں نے بلایا تھا نا 6 والا، اور 6 کو کیوں بلایا تھا؟ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب نے سپریم کورٹ میں وہاں کمٹمنٹ دی تھی، اس لیے بلایا تھا۔ اس کے بعد 16 کو ہوا، اب 16 کو ہوتا ہے عدلیہ کے فیصلے پر، تو اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور دیکھنا اوتھ نہیں لیا جا رہا۔ جو کل فیصلہ آیا ہے کہ آج اس پر عمل ہونا، غلط الیکشن کروا دیا آپ نے، رانا صاحب غلط الیکشن کروا دیا آپ نے، یہ پرویز الہی، وہاں پر آپ نے پولیس بلا لی، سن لیں بات سنیں ذرا، آپ نے پولیس بلا لی، اور پولیس بلانے کے بعد ایوان میں گھس گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایوان میں گھسے، وہ پولیس جو وہاں پر ایوان میں گھسی، اور اس کے بعد آپ کے ڈپٹی اسپیکر بھاگ کر گیلری میں چلے گئے، وہاں پر میگا فون پر الیکشن کرواتے رہے۔ بھائی یہ کس قسم کا الیکشن تھا؟ نجف علی خان صاحب، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور ان کو ڈائریکشن نہیں، اب پی ٹی آئی کا نہیں، پہلے بھی پی ٹی آئی کا تھا، آج بھی وہ پی ٹی آئی کا ممبر رکن ہے، اور ان کو ڈائریکشن منحرف ہو چکے ہیں۔ نہیں، منحرف نہیں ہو چکے، ان کا ووٹ ادھر ہی ہے۔ ان کو کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کنڈکٹ کرنے کا، اور ساتھ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو ڈائریکشن جاری کی تھی کہ وہ وہاں جا کر سموتھلی جو پروسیس اس کو اڈاپٹ کروائیں۔ اور کبھی ایسے ہوا، میں خود لاسٹ نور میں چیف ویپ تھا، ڈپٹی اسپیکر جس کے پاس اسپیکر کے اختیار تھے کہ ان کو ممبر مار رہے ہیں، اور فزیکلی طور پر یہ 74 سال میں یہ جو تضحیق امیز رویہ ہوا ہے، جو پنجاب کی جگ نسائی ہے، وہ عمران نیازی کے عزائم کی عکاسی کر رہی ہے۔ 74 سال میں یہ بھی نہیں ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پولیس گھس گئی ہو، بوٹ پہن کے ڈنڈے لے کر۔ میں عرض کرتا ہوں ہوا کیا کہ پرویز الہی صاحب کی فوٹیج سامنے ہے کہ وہ ڈبوں میں لوٹے خود منگوا رہے ہیں، گجرات کے نوری نت خود منگوا رہے ہیں، ان کو بلیک وردی پہنا کر ہمارے ایم پی ایز کو مار رہے ہیں سیشن کے ہاؤس کے اندر۔ جو حال ہے وہاں پر کوئی آؤٹ سائڈر کی انٹری نہیں ہے، اور پرویز الہی وہ کروا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ پائیوڈین سے جب ہڈی جڑتی ہے تو وہ بزدار نے کہا کہ سر میں تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا، تو یہ کب وقوع ہوا؟ ایشو یہ ہے، یہ تضحیق ہوئی ہے۔ عمران خان اور پرویز الہی ہار چکے ہیں، وہ ہار کو تسلیم نہیں کرتے۔